نے کہا کہ اب تو ایم کیو ایم بھی چاہتی ہے کہ پرانی مردم شماری پر الیکشنز ہو جائیں. تو سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم اتنے اپنے اعتراضات کے باوجود کیسے راضی ہوئی ہے, کیسے وہ پرانی مردم شماری پر الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے تو ابھی جو بلدیاتی ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں انہی وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے بلدیاتی الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا. تو پھر پرانی حلقہ بندیوں پر, پرانی مردم شماری پر وہ جنرل الیکشن کے لیے ایم کیو ایم کیسے مان رہی ہے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب, ہمیں تو ایم کیو ایم کی طرف سے ہمیشہ ایک ہی اعتراض سننے کو ملا ہے نئے الیکشنز کو لے کر کے نئے الیکشنز تو تب تک قابل قبول ہی نہیں ہے جب تک آپ نئی مردم شماری کے مطابق آپ نوٹیفیکیشن جاری کر کے نئی حلقہ بندیاں سامنے نہ لے آئیں, بقول آپ لوگوں کے بھی. اور جو حقیقت بھی ہے کہ ظاہر ہے جو 2017 کی مردم شماری تھی اس کے بعد سے اب تک تو ظاہر ہے آبادی بڑی ہے, گھٹی تو نہیں ہے, کم تو نہیں ہوئی ہے. لیکن کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اب تو ایم کیو ایم بھی راضی ہے پرانی مردم شماری پر الیکشنز کروانے کے لیے. سر یہ کیسے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات جب بھی پاکستان میں ہوئے تو اس میں جیتنے والی جماعت کے خلاف ہمیشہ جو ہارنے والی جماعتیں ہوتی ہیں یا جنہیں کم نشستیں ملتی ہے وہ اس کی شفافیت کو لے کر جو ہے وہ آسمان سر پہ کھڑا کرتی ہیں, اور ان میں بہت ساری وجوہات صحیح بھی ہوتی ہیں, چاہے اس میں وہ ریپڈ ٹرانسفر وہ جو تھا سسٹم تھا, آر ٹی ایس تھا, یا حلقہ بندیوں کو لے کر پہلے سے پری پول ریگنگ کا الزام لگایا گیا ہو اور پھر پولنگ والے دن اگر کچھ ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بنیادی جو ضمانت ہے کسی بھی انتخابات کی شفافیت کو لے کے, صاف اور شفاف الیکشن اسی وقت ہو سکتے ہیں جب پہلے صاف اور شفاف مردم شماری تو پاکستان میں ہو جائے, اور کم از کم کراچی والوں کی طرف سے تو ہمیشہ اور پوری دنیا نے اس بات کو مانا بھی ہے کہ برمی یہاں ہیں, بنگالی ہیں, یہاں افغانی ہیں, یہاں دنیا بھر کے لوگ آباد ہیں, پورے پاکستان کی ہر زبان بولنے والا, ہر علاقے کا پاکستانی, اور اکانومک مائیگرینٹ جو معاشی ضرورتوں کے لیے, روزگار کے لیے کراچی میں آج بھی آ رہا ہے, جبکہ یہاں انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں, اس کے باوجود بھی انفلکس ہو رہا ہے. اور جامشور, وہ جیکب آباد, کشمور اور لاڑکانہ کی آبادی میں اضافہ 60% ہو جائے ان 6 سالوں میں, 5.5 سالوں میں, اور کراچی کی آبادی میں صرف 12% اضافہ ہو, اور یہی ماضی میں 2017 میں جو نتائج تھے اس کی بہت ساری باتیں میں کہہ سکتا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی. 98 میں کیا ہوا تو, اور پھر 72 سے لے کر اب تک یہ جو ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اپنے یہ جیری مینڈرنگ ہے نا, انہیرنٹ جیری مینڈرنگ ہے, ان بلٹ ہے کہ ہمیں انڈر کاؤنٹڈ ہوں گے تو انڈر ریپرزینٹیڈ ہوں گے, جب انڈر ریپرزینٹیڈ ہوں گے تو انڈر فنڈیڈ ہوں گے, اور جب انڈر فنڈیڈ ہوں گے تو کراچی میں پانی کے مسائل, ٹرانسپورٹ کے مسائل, وہ باتیں بجا ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ہونی چاہیے نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندی ہے, بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بلدیاتی الیکشن کا جو بائیکاٹ کیا یہی وجوہات تھی نا, حلقہ بندیاں آپ لوگوں کو کراچی حیدرآباد میں کم گنا گیا, آپ نے بہت سی ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا. لیکن آپ جنرل الیکشنز کیسے پھر آپ لوگ پرانی مردم شماری پر لڑ سکتے ہیں یا اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیں, جو بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ تھا اس میں مردم شماری کا براہ راست دخل نہیں تھا. ہاں, لیکن جو حلقہ بندیاں پہلے کی مردم شماری پر بلدیاتی کونسل کے ایم سی یا ڈی ایم سیز کے لیے ہوئی تھی نا, اس میں اگر ہمارے حلقے, ہمارے ضلع یا ہمارا جو روایتی ووٹ بینک ہے ہمارا بھی, اور اس میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھی, وہ تو 80-90 ہزار پر ووٹوں پر ہمارا ووٹ بینک, ہمارے حلقے بنے ایک یو سی, اور وہاں 20,000 کے ووٹ پر بن جائے تو گویا کہ ایک میچ کو شروع ہونے سے پہلے ایک ٹیم کو 500 رن دے دیے جائے, تو یہ کوئی ایون برابری کا میچ ہے, مقابلہ تو نہیں ہوتا. اسی لیے نمبر 1 آ گئی پیپلز پارٹی, اور پھر اس میں بھی اگر پی ٹی آئی جماعت اسلامی نے کوشش کی کہ ان کا میئر آ جائے مشترکہ, تو اس میں بھی جو تگڑم ہوا اور جو آپ نے دیکھا جس طرح کا بندوبست ہوا, جو صوبائی اختیارات اور وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا, اور پھر اس میں پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا. تو دیکھیں ابھی تو مردم شماری نہیں, ابھی گنی نہیں, ابھی اس کو تو شامل ہی نہیں کیا گیا. اس سے پہلے والی میں بھی حلقہ بندیوں میں جو کچھ کیا گیا, اس مرتبہ 246 سے زیادہ جو ہیں وہ مطلب نشستیں تھیں, اس سے پہلے 208 تھیں. تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو 246 بڑی ساری پیپلز پارٹی کے حلقوں میں, تو یہ اس کی وجہ تھی. تو مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ لوگ پرانی مردم شماری پر یہ الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں ایم کیو ایم کو نقصان نہیں ہوئے گا؟
دیکھیں ایم کیو ایم نے ابھی کہاں یہ کہا ہے کہ وہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن لڑنے کے لیے رضامند ہے. پتہ نہیں رانا ثناء اللہ کو کہاں سے یہ والی بات آئی. سینٹ جو ہمارے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی اور میں زیادہ ہم ہی آج کل میرے خیال میں تو سر اپنا لائحہ عمل بتائیں نا, سر آپ اپنا لائحہ عمل بتائیں نا. حکومت نے تو اعلان کر دیا کہ ہم لوگ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے. جو ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی, کل بھی شہباز شریف کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, تو یہ سب فیصلے ہوئے ہیں, یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے بعد ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کرے. آپ لوگوں کی اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ بائیکاٹ کریں گے, ناراض ہوں گے, یا حالات کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں ناراض ہونا تو مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک ہے ہی, مایوسی بھی لوگوں میں ہے. لیکن اب کراچی جیسے شہر کے ساتھ چاہے اس میں کسی کی بھی نمائندگی کتنی بھی ہو, چلے اس کو بھی ایک رہن دے کہ یہ کس کا شہر ہے, کون سی جماعت کا پہلا نمبر ہے, اس ایشو کو چھوڑ دیں. لیکن جہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا ہو, جہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری ہو, اور یہ بین الاقوامی شہر بھی ہو, جہاں بین الاقوامی جو دوسری قومیتیں وہ بھی ہوں, تو اس کے بعد اگر اس شہر کے ساتھ, اور پھر یہ آپ کی ترقی کا انجن, معیشت کا مرکز, تجارتی مرکز, صنعت کاری بینکاری کا مرکز, اور اس کے ساتھ اگر یہ کھلواڑ یہ ہوتا رہے گا, اور اگر اس میں بھی کہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مکمکہ ہے, اور ان کے درمیان صرف بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم بنیں گے یا پی ایم ایل این کا بنے گا, صرف ایک یہی جھگڑا, باقی جھگڑے نہیں ہیں, اور مردم شماری اور ساری وہ چیزیں ہش ہش کر کے کارپیٹ کے نیچے ڈال کے وہ سمجھتے ہیں اس طرح وہ آگے بڑھ جائیں گے, تو میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن نہیں لڑے گی؟ نہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ کراچی والوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, جو ان کے ساتھ ہوتا ہے, ان کو مختلف بنیادی سہولتوں سے, ڈاکٹر صاحب اگر نہیں ایسا ہونے جا رہا ہے, اس میں یہ اب تک کی ہونے والی ناانصافیوں مظالم میں یہ سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑی ناانصافی ہوگی, اور یہ متعصبانہ ہوگی, ظالمانہ ہوگی, خاص طور پہ جو سندھ کے وڈیرے 15 سالوں سے بلا شرکت ہے. دیکھیں نا, وہ اپنی مصنوعی اکثریت کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ لاتے, ورنہ کراچی کا وزیر اعلیٰ جائے کر یہاں کی آبادی کو صحیح گن لیا جائے. اور اس مرتبہ ڈیجیٹل چونکہ مردم شماری ڈیٹا جو انفارمیشن آئی, اس نے تو خود سینسس کمیشن نے کہہ دیا 32,000 عمارتوں کو صحیح نہیں گنا گیا, کیونکہ انیومریٹرز, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. ٹھیک ہے, مصنوعی طور پر ان کی ہمارے مقابلے میں اکثریت ہے, پی ایم ایل این کو ان کا ساتھ زیادہ سوٹ کرتا ہے, ہم جو ہے ان کے ترجیحات میں ان کے بعد آتے ہیں, لیکن ہماری اہمیت کراچی سے, ہماری اہمیت کراچی کی اہمیت سے ہے. اگر کراچی کے لوگوں کو یہاں جو ہر زبان بولنے والے, جی ڈاکٹر صاحب اس معتصبانہ رویے کو, آپ اس ناانصافی کو, جس کو آپ ظلم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے, میں کہہ رہی ہوں اگر ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہونے جا رہا ہے, تو آپ اس ناانصافی کو, اس ظلم کو قبول کر لیں گے؟ جی ہونا